تاریخ میں نا کچھ ایسے کمال کے لمحے آتے ہیں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی حیران کن خطبے کی بات کرنے والے ہیں جو ایک ایسی لسانی شرط پر دیا گیا تھا جو بظاہر بالکل ناممکن تھی، مطلب زبان کے سب سے اہم حرف کے بغیر۔ سوچئے ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی پوری کی پوری تقریر کر جائے اور اس میں زبان کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ایک بار بھی نہ آئے؟ سننے میں ہی ناممکن لگتا ہے نا؟ اس زمانے کے جو بڑے بڑے عالم تھے نا، کلاسیکی عربی کے، انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر ایک ہستی منبر پر آئی اور اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی کہ یہ ناممکن لسانی چیلنج تھا کیا، پھر دیکھیں گے کہ الف کے بغیر یہ خطبہ کیسا تھا، اس کا پیغام کیا تھا، حمد، حکمت اور تنبیہ، پھر زندگی سے قبر تک کے سفر کی جو منظر کشی کی گئی ہے اس پر بات کریں گے، اور آخر میں قیامت اور آخرت کے بارے میں جو کہا گیا ہے اسے سمجھیں گے۔ چلیں تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آخر یہ چیلنج تھا کیا، اور وہ کون سا حرف تھا جس کے بغیر بات کرنا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ اور اس دور کے عالموں کی ایک محفل جمی تھی، اور بحث اس بات پر چل رہی تھی کہ بھئی عربی زبان میں ایسا کون سا حرف ہے جس کے بغیر کلام ہو ہی نہیں سکتا، مطلب وہ سب سے لازمی ہو۔ اور وہ حرف تھا الف۔ یہ صرف عربی حروف تہجی کا پہلا حرف ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بھی ہے۔ سوچیں، کتنے ہی لفظ، کتنی ہی گرامر کی ساختیں سب اسی پر تو ٹکی ہیں۔ کافی لمبی بحث ہوئی اور آخر میں سب اس ایک بات پر متفق ہو گئے کہ جی ہاں، الف ہی وہ حرف ہے جس کے بغیر عربی میں ایک جملہ بھی نہیں بن سکتا۔ یہ کوئی ایک دو لوگوں کی رائے نہیں تھی، سب کا اتفاق تھا۔ تو جناب، اب آتے ہیں اس چیلنج کے جواب پر، ایک ایسا شاندار جواب جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ بات جب حضرت علی ابن ابی طالب تک پہنچی تو وہ سیدھا منبر پر تشریف لے گئے اور کسی تیاری کے بغیر بالکل فی البدیہہ ایک ایسا زبردست خطبہ دیا کہ سب کے سب حیران رہ گئے۔ اور جانتے ہیں اس پورے خطبے میں الف کا حرف کتنی بار آیا؟ ایک بار بھی نہیں، صفر۔ یہ زبان پر ایسی کمال کی گرفت تھی، ایک معجزہ ہی سمجھ لیں۔ لیکن یہ خطبہ صرف زبان کا کمال نہیں تھا، اصل چیز تو اس کا پیغام تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں حمد، حکمت اور تنبیہ کی کیا باتیں تھیں۔ خطبے کی شروعات ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے۔ بتایا گیا کہ اس کی رحمت اس کے غصے سے کہیں زیادہ ہے، اس کا کوئی ساتھی، کوئی مشیر، کوئی برابر کا نہیں۔ اس کا علم سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اس کی صفات وہ تو ایسی ہیں کہ انسان انہیں پوری طرح بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس خطبے میں زندگی کے لیے کتنی گہری حکمت بھری ہے، جیسے یہ نصیحت کہ بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی، غریبی سے پہلے امیری کی، مصروف ہونے سے پہلے فارغ وقت کی، اور موت آنے سے پہلے زندگی کی۔ خطبے کا اگلا حصہ ہمیں زندگی کے انجام کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا سفر جس کی تصویر اتنے واضح انداز میں کھینچی گئی ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جائے۔ موت کے جو مراحل ہیں انہیں ایک ایک کر کے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے بیماری اور کمزوری کا عالم، جب دوست بھی ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ پھر وہ آخری لمحات جب جسم شدید تکلیف میں ہوتا ہے اور زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غسل اور کفن، پھر سجے سجائے گھروں سے اٹھا کر ایک تنگ سی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور آخر میں قبر کے اندر کا حال، جہاں گوشت گل جاتا ہے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ خطبے میں کہا گیا ہے کہ جسم قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور قبر وہ تنہائی اور سختی کی جگہ بنی رہے گی جس کی چھت پتھر کی ہے اور جس میں مٹی بھری ہے۔ اور اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف، قیامت اور آخرت، وہ دن جب سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ قبریں کھل جائیں گی، دلوں کے چھپے ہوئے راز فاش ہو جائیں گے، اعمال کا رجسٹر سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر انسان کے اپنے ہی جسم کے حصے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آخرت میں پھر دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک طرف ہے انعام، یعنی باغوں میں ہمیشہ کی زندگی، پاکیزہ مشروبات اور کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں، اور دوسری طرف ہے سزا، بھڑکتی ہوئی آگ، جسم کو جھلسا دینے والے کھولتے ہوئے مشروب، اور زنجیروں اور ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ تو یہ خطبہ جو ہے نا، اس کی دوہری میراث ہے۔ ایک طرف تو یہ روح کے لیے ایک رہنما ہے جو وقت سے بالاتر ہے،
اور دوسری طرف یہ زباندانی اور فصاحت کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔